بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ انتہائی قابل صد احترام سامعین و ناظرین گرامی قدر، یہ ماہ مبارک جو رمضان المبارک ہمارے درمیان اپنی تمام تر فضیلتوں، رحمتوں، سعادتوں، برکتوں کے ساتھ جلوہ گر ہے، اور ہم میں سے ہر مسلمان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس ماہ مبارک کی سعادتوں، برکتوں، رحمتوں، فضیلتوں کو بہت زیادہ اپنے دامن میں سمیٹ سکے، اور ہمیشہ اس کے لیل و نہار میں کوشش میں مصروف رہے کہ وہ کام کرتا رہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی اور رضامندی کا باعث بنتے ہیں، اور ہمیشہ ان کاموں سے اجتناب کرے جو کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنتے ہیں۔ اور خوش قسمت ہے وہ انسان جو اس ماہ مبارک کی آمد کے بعد اور پورا مہینہ گزر جانے، آمد سے لے کے اختتام تک، وہ اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معاف کروا لے، اللہ کو اپنے آپ پر راضی کر لے۔ اور بدبخت ہے وہ انسان جو اس قدر فضیلتوں، رحمتوں اور برکتوں اور سعادتوں والا مہینہ جو ہے وہ پا لے، لیکن وہ پھر بھی اپنے رب کو راضی نہ کر سکے۔ تو آج انتہائی اختصار سے دو چیزوں کو بیان کرنا مقصود ہے جن سے مسلمان کا روزہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور پھر ان دونوں چیزوں کا کفارہ بھی آپ کے سامنے رکھنا ہے تاکہ آپ آگاہ رہیں اور وہ کام مسلمان سے سرزد نہ ہو۔ پہلی چیز وہ بڑی فی البدیہہ ہے، سب جانتے ہیں کہ جان بوجھ کر روزے کی حالت میں انسان کھا لے تو اس کا روزہ ختم ہو جائے گا، اور یہ بڑی واضح سی بات ہے۔ اب رہی بات کہ اس کا کفارہ کیا ہے، اس کا جو کفارہ ہے وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ کرنا ہے، اپنے اس گناہ کی معافی مانگنا ہے، اپنے اس گناہ پہ شرمندگی کا اظہار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کرنا ہے، اور آئندہ ایسا نہ کرنے کا پختہ عزم اور ارادہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے باندھنا ہے۔ جان بوجھ کر روزہ جو توڑتا ہے اس کا کوئی مالی کفارہ قطعاً نہیں ہے، اس کا کفارہ جو صرف اور صرف ہے وہ صرف اللہ سے اپنے اس گناہ کی گڑ گڑا کے معافی مانگے گا، اور اپنے اس گناہ پر شرمندگی کا اظہار کرے گا، ندامت کا اظہار کرے گا، اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے گا، اور جو ہو گیا اس کی وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے گا۔ جب وہ معافی مانگے گا تو اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی اس کے اس گناہ کو معاف کر دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب انسان گڑ گڑا کے توبہ کرتا ہے، توبہ نصوحہ خالص دل کے تھا گرائیوں سے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بڑے سے بڑے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن جب رمضان ختم ہو جائے گا تو اس نے یہ روزہ جو اس کو جان بوجھ کر کھول دیا تھا، توڑ دیا تھا، ختم کر دیا تھا، وہ اس نے ایک روزہ جو ہے وہ رمضان کے بعد عام دنوں میں اگلا رمضان آنے سے پہلے ایک روزہ رکھ لینا ہے۔ یہ اس چیز کا کفارہ ہے۔ دوسری چیز وہ ہے کہ جو انسان شادی شدہ اپنی بیوی سے دن میں یعنی روزے کی حالت میں ہم بستری کر لے، انٹرکورس کر لے، اس کا روزہ بھی ختم ہو جاتا ہے، بلکہ وہ دونوں کا روزہ ختم ہو جائے گا، بیوی کا بھی اور شوہر کا بھی۔ تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس کا کفارہ جو ہے وہ بڑا سخت ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک صحابی اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے، اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گیا۔ آپ نے پوچھا کہ کس چیز نے تمہیں ہلاک کیا ہے؟ عرض کی اللہ کے رسول میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر بیٹھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم جو ہے وہ اس 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھو، 60 روزے رکھو تو تمہارے اس گناہ کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اس نے عرض کیا اللہ کے رسول میں تو 60 روزے نہیں رکھ سکتا، مجھ میں اتنی ہمت اور طاقت نہیں ہے، میرے بس میں نہیں ہے۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر ایک غلام آزاد کر دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو اتنا پیسہ نہیں ہے، میں اتنا یعنی صاحب حیثیت نہیں کہ میں غلام خرید کے جو ہے وہ آزاد کر سکوں، میرے اپنے پاس تو ہے نہیں،
اور میں خرید کے آزاد کرنے کی استطاعت میں نہیں ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو. عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 60 مسکینوں کو کھانا میں کہاں سے کھلاؤں؟ میرے پاس تو کچھ نہیں، میں خود فقیر آدمی ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ. صحیح بخاری کے لفظ ہیں کہ آپ وہ آدمی بیٹھ گیا. تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک کھجوروں کا ٹوکرا تحفہ تن ہدیہ تن جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بجایا کہ وہ ٹوکرا کھجوروں کا خود اپنے پاس رکھتے، اپنے گھر والوں کو دیتے، تحفہ تھا آپ کی خدمت میں. آپ نے فرمایا کہ یہ ٹوکرا کھجوروں کا لے جاؤ. اس صحابی سے کہا کہ اس کو جا کے مدینے کے فقیروں اور مسکینوں میں تقسیم کر دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا اور تمہارا وہ گناہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے ان 2 پہاڑیوں کے درمیان لا بتائی کے لفظ، یعنی مدینے کی اس پوری آبادی میں مجھ سے زیادہ غریب، مجھ سے زیادہ فقیر کوئی ہے ہی نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ہنس پڑے، بلکہ آپ نے کہکا لگایا اور آپ کی داڑھی مبارک جو ہے وہ نظر آنے لگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ یہ کھجور کا ٹوکرا لے جاؤ، اپنے گھر والوں کو کھلا دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا. تو یہاں یہ جو بات ذہن رکھنے والی ہے کہ اس عمل کا کفارہ بڑا سخت ہے. اور یا تو وہ 60 روزے رکھے. 60 روزے کس طرح رکھنے ہیں؟ مسلسل، یعنی 60 روزے جو ہیں 60 پورے، ایک بھی روزہ رہ جائے گا تو پھر وہ 60 نئے سرے سے رکھنے پڑیں گے اس کو. تو یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. 60 مسکینوں کو کھانا کون سا کھلانا ہے؟ جو خود کھاتا ہے. اور اپنے ایک ٹائم کے کھانے کی جو قیمت اس کی بنتی ہے وہ 100 روپیہ بنے تو 6000 روپیہ دے گا. اگر 200 روپیہ بنتی ہے تو وہ 12000 روپیہ جو ہے اپنے اس روزے کا کفارہ ادا کرے گا. اگر اس کے کھانا بہت اچھا ہے تو وہ ایک ٹائم کے کھانے کی اس کے کچن جو کھانا بنتا ہے وہ اس کی قیمت 300 روپیہ بنتی ہے. تو پھر یہ جو ہے وہ 18000 روپیہ وہ یا تو 60 مسکینوں کو دے دے، یا ایک مسکین غریب جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، صدقہ خیرات کے مستحق ہیں، ان میں سے 1 مل جائے، 2 مل جائے، 10 مل جائے، ان کو وہ رقم جو ہے وہ برابر تقسیم کر کے دے دے، یا جیسے بھی چاہے وہ تقسیم کر کے دے دے، اس کی طرف سے کفارہ ہو جائے گا. یا وہ کھانا بنا کے 60 بندوں کو بلا کے، وہ مسکین ہونے چاہیے، زکوٰۃ اور صدقے کے مستحق ہونے چاہیے، باقی لوگوں کو نہیں لگے. رشتہ داروں کو کھلائے گا تو ایسا قطعاً وہ اس کا کفارہ پورا نہیں ہوگا. تو یہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، اور اگر تو یہ اس کا کفارہ ہوگا، اور تب جا کے اس کا گناہ جو ہے وہ معافی میں تبدیل ہو جائے گا. اور وہ اس پر اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگے، یعنی یہ ہے کہ یہ تو کفارہ ہے، یہ اس پر اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگے گا. اور پھر رمضان کے بعد یہ روزہ جو اس نے اس طرح اس عمل سے توڑ دیا تھا، ختم کر دیا تھا، اس روزے کو وہ انسان جو ہے وہ بعد میں رکھے گا بھی، ایک روزہ جو اس نے اس طرح کر کے توڑا تھا. اور اگر اس کے ساتھ اس کی بیوی جو ہے وہ بھی یعنی رضامند تھی، یعنی اس عمل میں رضامند تھی، تو اس کو الگ سے 60 یعنی اس کو 60 روزے رکھنے پڑیں گے، یا اس کو 60 مسکینوں کا کھانا جو ہے وہ دینا پڑے گا اس کی بیوی کو الگ، اگر وہ رضامند تھی. اگر وہ رضامند نہیں تھی، اس کے خاوند نے اس کے ساتھ زبردستی کی ہے، روزہ تو اس کا ٹوٹ گیا، وہ بعد میں ایک روزہ رکھ لے گی لیکن اس کے ذمے کفارہ نہیں ہوگا. اگر وہ رضامند ہو تو بعین ہی یہ دونوں عمل باہمی رضامندی سے ہوگا، تو ایسی شکل میں خاوند پر بھی 60 مسکینوں کا کھانا جو ہے وہ کفارے کے طور پہ فرض ہوگا، ادائیگی بیوی پر بھی ہوگا. اور اگر بیوی رضامند نہیں، اس نے خاوند نے جبر کیا ہے، زبردستی کی ہے، اور اس کی کوئی رضامندی شامل، اس نے کہا کہ روزے کی حالت میں ایسا نہ کریں، لیکن اس نے کیا ہے، تو پھر اس کا روزہ تو ختم ہو جائے گا، کیونکہ عمل ایسا ہو گیا ہے جس سے روزہ ختم ہو گیا. ہاں، بیوی پر کفارہ نہیں ہوگا، اور وہ صرف ایک روزہ بعد میں رکھے گی جو رمضان ختم ہو جانے کے بعد. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ہمیں قرآن و سنت کا صحیح فہم عطا فرمائے، اور اپنی زندگیوں کو قرآن و حدیث کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عنایت فرمائے. اور رمضان کے جتنے بھی مسائل ہیں ان سے ہمیں بحیثیت مسلمان آگاہ ہونا چاہیے، خود بھی پڑھنا چاہیے. آپ جو اردو لٹریچر اتنا زیادہ ہے، خود بھی جو ہے وہ ان مسائل سے آگاہ ہونا چاہیے، خود مطالعہ کر کے. نیٹ پر بھی موجود ہے، تو ان چیزوں سے ہمیں آگاہ ہوں تاکہ ہم کوئی ایسا عمل نہ کر بیٹھیں جو ہمارے لیے ندامت اور شرمندگی کا باعث بھی بنے، اور پھر وہ ایک بھاری جرمانے کا باعث بھی بنے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ انسان جو ہے وہ اس کو شرمندگی اٹھانا پڑے اور اللہ کی ناراضگی کا باعث بنے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کا صحیح فہم عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.